اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت امتحان لیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا۔ گائیں، اونٹ، بکرے، بکریاں، اتنے زیادہ کہ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس وقت مالدار وہی تھا جس کے پاس زیادہ جانور اور سامان ہو۔ اس وقت پیسہ دینار زیادہ مشہور نہ تھا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب مال عطا فرمایا، اور فرشتوں سے اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، دوست ہے۔ تو ایک فرشتہ کہنے لگا، یا اللہ، جس کو تو نے اتنا مال و دولت دیا ہو وہ تو تیرا دوست بنے گا ہی، یعنی انہیں اتنا مال ملا ہے، بدلے میں تیرا دوست تو بنے گا ہی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جاؤ آزما لو، امتحان لے لو۔ اور فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام جانوروں کے ساتھ چراگاہ میں جانوروں کے ساتھ تھے۔ ایک فرشتہ آیا اور کھیت میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ اور جب اس فرشتے کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور وہ سوچنے لگے کہ اتنی میٹھی آواز میں میرے اللہ کا ذکر کون کر رہا ہے، اور اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے۔ فرشتہ جو کہ انسان کی شکل میں تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تو ہی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک اور بار اللہ کا ذکر کر، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ابراہیم پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، لیکن اب تم کہتے ہو تو اس کی قیمت دینی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، بول تجھے کیا چاہیے؟ میرے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو بدلے میں کیا لے گا؟ تو فرشتہ کہنے لگا، کتنی بکریاں آپ کے پاس ہیں وہ تمام کی تمام دے دو، میں تمہیں ذکر سنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بس جا، بکریاں تیری ہوئیں، اور اب مجھے میرے اللہ کا ذکر سنا۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا اللہ کا ذکر کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کیفیت میں اللہ کا ذکر سن کر سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا، پھر سنا دے، لیکن فرشتہ بولا، بس آپ کی قیمت ختم ہو گئی، اور اگر اور سننا ہے اور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا، ساری گائیں بھینسیں میری ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بس اتنا سا؟ جا، ساری کی ساری تیری ہوئیں، میرے اللہ کا ذکر سنا۔ فرشتہ اپنی میٹھی آواز میں اللہ کا ذکر سناتا رہا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم اللہ کا ذکر سن کر مچلتے رہے اور کبھی روتے رہے اور کہتے رہے کہ اتنی میٹھی آواز میں میرے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر کہا، بس اور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، تو نے جو لینا ہے لے لے، سب تیرا ہے، بس تو میرے اللہ کا ذکر سناتا جا۔ فرشتہ کہنے لگا، ابراہیم تمام اونٹ میرے ہوں گے؟ تو آپ نے کہا، ہاں، بس ذکر سناتا جا۔ ذکر سناتا رہا، اتنے میں فرشتہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا ہوا؟ تو چپ کیوں ہو گیا؟ ذکر کرتا جا، بول کیا چاہیے؟ فرشتہ کہنے لگا، اے ابراہیم، اب تیرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ گائیں بھی لے چکا، بکریاں بھی لے چکا، اونٹ بھی لے چکا۔ ابراہیم نے کہا، یہ اونٹ، بکریاں اور گائیں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر بھی تو چاہیے۔ تو ایسا کر، تو مجھے اس کی رکھوالی کے لیے رکھ لے، بس تو اللہ کا ذکر مجھے سناتے رہنا، اور میں تیرے جانوروں کو چراتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، اللہ کے دوست جب خلیل اللہ نے یہ بات کہی تو یہ سن کر فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آئے اور زور قطار رو پڑا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، مجھے اپنے سینے سے لگا، آپ واقع میں اس قابل ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنا دوست بنائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو دنیا کی رونقوں سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بے رغبت ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
ناظرین کرام، ویڈیو کی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔